پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح میں مسلسل کمی، 24 گھنٹوں کے دوران 1923 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.81 رہی۔ مہلک وبا نے مزید 84 جانیں لے لیں، مجموعی اموات 21,189 ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 48,937 ہے۔ NCOC کے مطابق چین سے کورونا ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ PIA کی خصوصی پرواز کورونا ویکسین کی مزید 10 لاکھ خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ چین سے رواں ماہ ویکسین کی مزید 11 ملین خوراکیں لائی جائیں گی۔ جب تک تمام شہریوں کو ویکسین نہیں لگتی پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی، معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے فارمولہ دے دیا۔ USAID کی جانب سے پاکستان کو کرونا سے بچاؤ کے آلات دینے کی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا، کرونا نے پوری دنیا کے تمام ممالک کی صحت کے نظام کو متاثر کیا۔ کوئی ایک ملک تنہا اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی جانب سے ذاتی حفاظتی سامان پلس آکسی میٹرز اور دوسرا سامان وزارت صحت کے حوالے کیا گیا۔ ملتان کی ضلع انتظامیہ کا کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 8 دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج، 1 دکاندار گرفتار، 6 کاروباری مراکز سیل، 50,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ماسک نہ پہننے پر 12 شہریوں کو بھی 6,500 روپے جرمانہ کیا گیا۔ کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے پر 25,000 روپے جرمانہ لینے کے بعد 9 بسوں کو تحویل میں لے کر بند کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں کورونا کی وجہ سے بند کیے گئے مزارات زائرین کے لیے کھول دیے گئے۔ مختلف مزاروں پر زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین کا مزار بھی 2.5 ماہ بعد کھول دیا گیا۔ نون لیگ کا کرونا ریلیف پیکج بارے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ۔ ترجمان مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا، آڈیٹر جنرل نے کرونا ریلیف پیکج کے خرچ میں سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ کرونا ریلیف فنڈ کے اربوں روپے کے ساتھ بھی وہی ہوا جو آٹا، چینی، دوائی، LNG اور رنگ روڈ منصوبے میں ہو چکا ہے۔ پہلے دوائیوں کے 500 ارب کھا گئے، اب کرونا کا ریلیف پیکج کھا گئے۔ کیا لوگ ہیں یہ؟ کراچی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بے قابو کنٹینر فیکٹری سے ٹکرا گیا۔ فیکٹری کی چھت گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ 1 لاش اور 3 زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ مرنے والے کی شناخت 30 سالہ ظہور کے نام سے ہوئی۔ مزید 1 شخص کے دبے ہونے کی اطلاع۔ ہیوی مشینری سے ریسکیو آپریشن جاری۔ رینجرز، پولیس، فائر بریگیڈ اور متعلقہ ادارے امدادی کاموں میں مصروف۔ مقبوضہ کشمیر کا درجہ ختم کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ مودی حکومت کو غیر قانونی اور عالمی قوانین کے خلاف اقدامات واپس لینا ہو گئی۔ ایک سوال پر کہا کہ پاکستان امریکی فوج کے انخلاء سے پہلے افغانستان کا سیاسی حل چاہتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا عالمی دن۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی نظام کی بحالی سے متعلق اقوام متحدہ کی تقریب سے ورچوئل خطاب، کہا، ہم نے 1 ارب درخت لگا لیے، ہدف 10 ارب درخت لگانا ہے۔ پہلی بار پاکستان کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی ملنے پر جشن منایا جائے گا۔ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں آج پروقار تقریب ہوگی۔ وزیر اعظم مہمان خصوصی ہوں گے۔ کنونشن سینٹر کو پودوں، پھولوں اور سبز پتوں سے سجا دیا گیا۔ FATF کا پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف، پاکستان کو ایشیا پیسیفک گروپ کی فالو اپ فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ میوچل ایویلویشن رپورٹ جاری، پاکستان نے FATF کی 40 میں سے 31 سفارشات پر عمل کر لیا۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ سفارشات پر عمل درآمد پاکستان کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ کسی بھی ملک کی طرف سے 2 سال میں 20 معیارات میں بہتری بے مثال ہے۔
बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। दाएं बाजू की जमातों की माशी पॉलिसियां सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी आम आदमी की माहाना बजट को सामने रखकर अपनी माशी पॉलिसियां बनाती है। ज़ाती मुफादात की जंग लड़ती अपोजिशन हकीकी अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर और तरक्की से न जाने क्यों खाइफ है। वज़ीर आला पंजाब की मावन ने खसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट कहा, पर्ची शहजादे को उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले कायम अली शाह और अब मुराद अली शाह की शक्ल में सिंध की अवाम को दी गई सौगातों बारे सोचना चाहिए। दहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी ज़ाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। मुआशी एशारियों की मुस्बत सफ़र जारी। हुकूमत के मुआशी सरप्राइजेस से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ्ते भी तेज़ी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 48,000 पॉइंट्स के साथ 4 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया। हुकूमत की जानिब से मुआशी अहदाफ के तयन, मखसूस कंपनियों में सरमायाकारी, सूद की शरह न बढ़ने से भी सरमायाकारों का मोराल बुलंद हुआ। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद 18 पैसे बढ़कर 154 रुपये 61 पैसे पर बंद हुई। खुशाब के इलाके उल्फत कॉलोनी जौहराबाद से जाली खातून सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस ने छापा मारकर खातून के साथी को भी हिरासत में ले लिया। छापे के दौरान खातून ने वर्दी पहन रखी थी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खातून से मुख्तलिफ ओहदों के ऑफिसर्स के रैंक भी बरामद हुए। खातून अपने साथी से मिलकर कौबा खाना चला रही थी। के मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1923 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.81 रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1937 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक वबा ने मजीद 84 जानें ले ली। मजमूई अमवात 21,189 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.81 रही। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी, पाबंदियां भी नरम होने लगी। 24 घंटों में 1923 केसेस रिपोर्ट, मजीद 84 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 3.81 रही। फ़आल केसेस की तादाद 48,937 हो गई। PIA की खसूसी परवाज के जरिए साइनोफार्म की 1 मिलियन खुराकें इस्लामाबाद पहुँच गईं। NCOC के मुताबिक इस माह के दौरान साइनोफार्म, साइनोवैक और कैन साइनो पर मुश्तमिल 11 मिलियन वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान पहुंचेंगी। NCOC ने अवाम से अपील की है कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। NCOC ने ऐलान किया है कि जिन अजला में कोरोना की शरह कम है वहाँ 7 जून से तालीमी इदारे दोबारा खुल रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कोविड-19 की वजह से बंद किए गए मज़ारात ज़ायरीन के लिए खुल गए हैं और मज़ारों पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 6 कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए हैं। मास्क न पहनने पर 12 शहरियों को भी 6,500 रुपये जुर्माना किया गया है, जबकि हिफाजती तदाबीर इख्तियार न करने पर 9 बसों को बंद कर दिया गया और बस मालिकान पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। अमरीकी इदारा बराए बैन अक़वामी तरक्की की जानिब से पाकिस्तान को कोरोना से बचाव के आलात देने की तकरीब हुई। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और अमरीकी सिफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स लेस्ली वेगरी और USAID हुक्काम ने शिरकत की। लेस्ली वेगरी ने कहा कि कोरोना से बचाव के आलात वजारत सेहत के हवाले कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए इमदादी सामान की फराहमी पर USAID के शुक्रगुजार हैं। ये सामान फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत में काम आएगा। ये ऐसा चैलेंज है जिसमें मिलजुल के कोऑपरेट करके ही इससे निकला जा सकता है और इसमें जो कोऑपरेशन है उसमें सामान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल, वैक्सीन्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक वेलकम चीज़ है और हम शुक्रगुजार हैं और हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए अगर आपको आपकी कोई मदद करे तो। लेकिन बात यह कि इस वबा से निकलने के लिए जो आगे का रास्ता है उसमें इजाफी वैक्सीन्स की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो भी होंगे। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री की छत गिरने का
کا واقعہ ملبے تلے دبے شخص کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کی مدد سے آپریشن جاری ہے۔ بریک فیل ہونے پر بے قابو کنٹینر کی فیکٹری سے ٹکرانے سے عمارت کی چھت گر گئی تھی۔ آپ کو آگاہ کریں کہ پولیس کے مطابق ملبے سے اب تک ایک شخص کی لاش اور 4 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے۔ ریسکیو آپریشن پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ایکسپریس نیوز کے نمائندے واسق محمد نے۔ واسق، یہ بتائے گا کہ ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا اور مزید کیا تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، کل رات کی بات ہے، یہ تقریباً ایکسپو پرموشن زون کے اندر جو ہے یہ ایک فیکٹری کے اندر جو ہے پہلی منزل پہ جو ہے لفٹر کی مدد سے جو ہے کام کیا تھا۔ لفٹر جو ہے ایک دم بے قابو ہو گیا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ بلڈنگ جو ہے جو فیکٹری تھی وہ زمین بوس ہو گئی اور اس کے اندر تقریباً 5 افراد دب گئے۔ جب ریسکیو ٹیمیں موقع پہنچی، انہوں نے فوری طور پہ جو ہے ایک بندہ جو جاں بحق ہو گیا، اس کا نام ظہور نام ہے، اسے اور 3 زخمیوں کو نکالنے میں اسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ تینوں زخمیوں کی حالت جو ہے خطرے سے باہر، جبکہ بتایا جاتا ہے ایک بندہ اور اس میں لاپتہ احسان نام اس کو بتا رہے ہیں، اس کا جو ہے آپریشن بھی جاری۔ یہاں پہ ہیوی مشین کی مدد سے جو ہے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور ریسکیو ٹیمیں یہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں اور جو فلائی ادارے ہیں یہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے اس موقع پہ جو ہے رینجز اور پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے اور انہوں نے یہاں پہ جو لوگ ہجوم کھڑے انہوں نے ہٹا دیا گیا یہاں پہ، اور بتایا جاتا ہے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے اور لگیں گے آپریشن کے اندر۔ تقریباً ابھی جو ہے 40% جو ہے کام مکمل کر لیا گیا آپریشن کا۔ جی اچھا واسق، بتائے گا کہ ایک لاپتہ شخص کی تلاش کے لیے یہ آپریشن اس وقت جاری ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کب تک یہ آپریشن مکمل ہوگا اور اب حکمت عملی کیا ہوگی ریسکیو داروں کی؟ لیکن جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ اگر وہ بندہ اندر زندہ ہے، اگر دبا ہوا ہے، محفوظ ہے، تو اس کو نکالا جا سکے گا آرام سے۔ تو اسی وجہ سے آپریشن کی ہیوی مشین استعمال بھی کی جا رہی ہے، تو بڑے محدود انداز سے استعمال کی جا رہی ہے اور بتا رہے ہیں تقریباً ابھی بھی جو بندہ لاپتہ ہے، اس کا احسان نام ہے، اس کے گھر والے موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تقریباً 5 سے 6 لوگ جو ہیں یہاں پہ جو کل رات کو جو جمعے کی رات کو یہاں پہ فیکٹری میں پہلی منزل پہ کام کر رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے لفٹر جو ہے یہاں پہ جو سامان اٹھا کے رکھ رہا تھا، تو اسی دوران جو ہے یہ لفٹر جو ہے بے قابو ہو گیا اور ایک پلر سے جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ جو ہے بلڈنگ جو گراؤنڈ فلور 2 منزلہ بلڈنگ تھی، یہ جو ہے یہ گر گئی ہے، جس کے اندر 5 سے 6 افراد جو دب گئے تھے۔ ان میں سے جو ہے 3 افراد جو ہے زخمی ہوئے، جس میں ایک ہمارا جاں بحق ہوا اور اس پہ ابھی ایک بندہ احسان نامی شخص جو ہے وہ بھی لاپتہ ہے اور بتا رہے ہیں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے اور لگیں گے آپریشن مکمل ہونے میں۔ جی آپریشن مکمل ہونے میں 6 سے 7 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ واسق محمد، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کراچی کا جہاں پہ پی ایس پی رہنما مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرتے ہیں آپ جب اپنی ایک قومیت کی بات کرتے ہیں تو تمام دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میرے پاس مت آؤ، چلے جاؤ میرے پاس سے۔ وہ جا کر آپ کے مخالف ہو کر کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف وہ اپنی مہم جوئی کریں گے، آپ کے خلاف کسی کیمپ میں جائیں گے، تو آپ تو خود سے اپنی قومیت کے دشمن پیدا کر رہے ہیں، مخالفین پیدا کر رہے ہیں۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات، اس سے بڑھ کر ہم اگر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سندھی مہاجر پختون بلوچ ہماری اس دنیا کی شناخت ہے۔ ہم جب قبر میں مر کے جائیں گے، مصطفیٰ کمال جب قبر میں مر کے جائے گا تو کوئی بھی اسے مہاجر نام سے آواز لگانے والا نہیں ہوگا۔ قبر میں میری پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے۔ ہم رسول کی امت ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا قبر میں جائے گا اس کی پہچان اللہ کے رسول کی امت کی ہے۔ اس رسول کی امت میں اگر ہم اپنے دنیاوی فائدے، اپنے ووٹ کے لیے اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، مہاجر سندھی پختون بلوچ میں توڑیں گے، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا۔ اس آئیڈیالوجی کے تحت ہم نے پہلے دن سے مہاجر نام کی سیاست نہیں کی۔ یہ سندھی بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، یہ بلوچ بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، یہ پختون بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، یہ پنجابی، یہ ہزارے وال، یہ کشمیری، یہ دیوبند، یہ برمیز، یہ بنگالیز، یہ تمام لوگ، یہ گلگت بلتستان کے لیے تمام لوگ اللہ کے رسول کی امت ہیں۔ پھر جو ہماری مائنورٹیز ہیں، ہمارے ہندو ہیں، بھائی ہیں، ہمارے کرسچنز ہیں، ہمارے یہاں پر سکھ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔
یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کا ہمارا اور ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن آج یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک عورت تھی، گناہگار عورت تھی، اس نے صرف ایک کتے کو اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا. اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس نے رک کر کتے کو پانی پلا دیا، کنویں سے نکال کر پانی پلا دیا، کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. تو جب جو میرا رب کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے، وہ رب انسانوں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کا مسلک کوئی ہو، اس کا مذہب کوئی ہو، اس کی قومیت کوئی ہو، اس انسانوں کی خدمت کرنے پر کیا اجر دے گا؟ تو رب کی پروڈکٹ ہیں سارے لوگ. یہ اب آ جائیے، تو اس لیے یہ میں نے اپنی پی ایس پی کی سوچ بتائی آپ کو، یہ اپنی سوچ بتائی کہ ہم اس لیے ایتھنک سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی سیاست نہیں کریں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک اس نے لسانی سیاست کی ہے، اس نے تعصب کے اوپر سیاست کی ہے، اس نے اس صوبے کو تہس نہس کیا ہے اپنے فیوڈل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. اس نے اپنی جاگیردارانہ وڈیرانہ ذہنیت اور تعصب زدہ ذہنیت کی وجہ سے اس نے اس صوبے میں جتنی بھی تباہی بربادی ہے اس کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ. آج نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں سب سے پہلے تعصب کی بنیاد پر لسانی بل لانے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ اس صوبے میں زبان کی بنیاد پر کوٹا سسٹم امپوز کرنے والے لوگ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ زبان کی بنیاد پر جو نیشنلائزیشن کا ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ صرف اور صرف جو اردو بولنے والے لوگ تھے ان سے ساری ان کی جائیدادیں ہتھیا لی گئیں، ان کی فیکٹریاں، ان کے اسکول، ان کے کالجز، وہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. یہ تو ہے ہسٹری. لیکن کیا ان کے جو لوگ ہیں، ان کی جو نسل چلی آ رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے اندر والی نسل، کیا انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا یہ کام. آج 2021 ہے. آج کیا کر رہے ہیں 13-14 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے صوبہ سندھ کے اندر.